رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام من حاسب نفسہ ربح ومن غفل عنها خسر ومن خاف امن ومن اعتبر ابصر ومن ابصر فہم ومن فہم علم. اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی کے اپنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان بغیر کسی چون و چرا کے اور بغیر کسی چال بازی کے اللہ کے نظام کو اپنا لے. اللہ کے نظام کے اپنانے کا مطلب یہ کہ کسی بھی فیلڈ میں جب انسان قدم اٹھائے تو انصافاً یہ دیکھے کہ جس راستے پہ ہم قدم اٹھا رہے ہیں اس راستے پہ اللہ کا حکم کیا، اس حکم کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھیں گے. یہ بات کہنے کے اعتبار سے بہت آسان ہوتی ہے، لیکن جب انسان عملی میدان میں آتا ہے تو اس کو مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہے. یہ مشکلات شروع میں دکھنے میں تو بہت مشکل لگتی ہے، لیکن جب انسان ہمت کر کے گزر جاتا ہے تو اللہ مدد کرنے والا بھی ہے اور مسبب الاسباب بھی ہے. اللہ اتنے بہترین طریقے سے ان مشکلات کو آسان اور حل کر دیتا ہے کہ ایسا لگتا ہی نہیں کہ کبھی ایسی کوئی مشکل واقع میں تھی. اور اگر کسی بندے کی کوئی مشکل بالفرض باقی رہ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس بندے کے درجات کو زیادہ بلند دیکھ رہا ہے کہ جو اس سے امتحان کی توقع رکھے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ سخت وقت ہے اور ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ غلط فہمی ہے. اللہ کبھی بھی کسی کی طاقت سے زیادہ اس سے امتحان لیتا ہی نہیں ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو حالات ہیں ہم ان کو فیس نہیں کر سکتے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے یا دوسری پرابلمس ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے. وہ مشکلات جب انسان اللہ کے راستے میں قدم اٹھاتا ہے تو مشکلات کبھی معاشرے کی طرف سے آتی ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے، کبھی جس کو نقصان پہنچے اس کی طرف سے آتی ہیں، کبھی اختلافات کے بظاہر پیدا ہونے کی شکل سامنے آتی ہے. اس طرح سے چیزیں سامنے آتی ہیں. یہاں پہ انسان کے سامنے در واقع دو راستہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ان مشکلات کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم کے راستے پہ آگے بڑھ جائے. اگر ہم کو اللہ پہ ایمان ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے عشق ہے، اللہ اکبر صحیح معنی میں کہتے ہیں، تو ان مشکلات پہ غور و فکر کرنے کا کوئی مطلب و کوئی موقع و محل ہے ہی نہیں. کچھ بھی ہوگا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے، نتیجے اس کے ہاتھ میں ہیں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا ابھی ہمیں کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟
نا بعض اوقات لوگوں کے تعلقات دنیاوی کچھ عہدیداروں سے ہو جاتے ہیں تو بلا جھجک سب کچھ کر ڈالتے ہیں کہ ہمارے تو پارٹی مضبوط ہے. یہ جو جس قسم کا بھروسہ دنیاوی عہدیداروں پہ انسان کو ہے، اگر اللہ پہ ذات پروردگار پہ ہو جائے تو یہ انسان واقعی میں مومن بن جائے. اسی کا نام تو ایمان ہے. دنیا کے لوگوں پہ ایمان ہے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے. اللہ کے راستے سے بچتا ہے، ان کی وجہ سے دور ہوتا ہے. لہٰذا اگر اللہ پہ بھروسہ ہے اور ایمان ہے تو انسان بغیر کسی جھجک کے اس راستے میں پرواہ بھی نہیں کرے گا کہ کیا ہے کیسے. اور جہاں انسان کے اندر خوف پیدا ہوا، کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، نتیجہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہیں نقصان نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. کاروبار ہے تو کسٹمر کا کیا ہوگا، کچھ اور ہے تو لوگوں کا کیا ہوگا، تعلقات کا کیا ہوگا، وہیں سے انسان راہ پروردگار یا دین کے راستے سے ہٹنے لگتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دینداری کے لیے، تقوی کے لیے شجاعت ضروری ہے. یہ اور بات ہے کہ تقوی خود انسان کے اندر شجاعت میں اضافہ پیدا کرتا ہے یا مزید شجاعت دیتا ہے اس کو. انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، انسان اتنا ہی بڑا شجاع اور بہادر ہوگا. اگر انسان کا اللہ پہ بھروسہ ہے تو اب انسان ایسی صورت میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈر ہی نہیں سکتا. اگر اللہ پہ بھروسہ ہے، اسی کا نام شجاعت ہے. اور جہاں انسان نے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے ڈرنا شروع کر دیا تو در واقعی انسان بزدل ہے، یہ انسان شجاع نہیں ہے. تو دینداری کے لیے شجاعت، ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی انسان کے اندر شجاعت میں اضافہ ہوگا. جتنا شجاعت میں اضافہ ہوگا اتنا ہی انسان دین کے راستے پہ آگے بڑھے گا. پھر تقوی کی بنیاد پہ مزید شجاعت میں اضافہ ہوتا جائے گا. یہ وہ افراد ہیں کہ جو آج بھی ہیں اور تاریخ میں بھی ہیں کہ پوری دنیا ہر طرف سے مل کے ڈرانا چاہتی ہے اور ہر طرح کے خطرات کو سامنے لا کے کھڑا کر دیتی ہے، لیکن ان کو اللہ پہ اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے. اور اس کا نام توحید ہے. یہ توحید کا مرحلہ ہے کہ جہاں پہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے. اور یہ توحید ہم نے اگر تاریخ میں کربلا میں بھی دکھائی دی ہے، رسالت مآب کی زندگی اور سیرت میں بھی دکھائی دی ہے. جناب ابراہیم کی یہ توحید مشہور ہے کہ سامنے بھڑکتی ہوئی آگ منجنیق میں ہے، لیکن اس آگ کا خوف نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے. جس آگ کے تصور سے لوگ جھلسے جا رہے تھے، جناب ابراہیم کو اس آگ کا خوف نہیں تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا. اور جب اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ پھر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایسا نہیں کہ ہر جگہ انسان کو اللہ نہیں، جو اس کے لیے بہتر ہوگا وہ اللہ اس کو نتیجہ دے گا. یہ بھروسہ ہمارا اللہ کے اوپر، ذات پروردگار پہ ہونا ضروری ہے. آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ قصار کہ جس میں امام فرماتے ہیں من حاسب نفسہ ربح، جس نے اپنے نفس کا حساب کیا، محاسبہ کیا، اس نے فائدہ اٹھا لیا، وہ فائدے میں رہتا ہے. ومن غفل عنہا خسرہ، اور جو اس چیز سے غافل ہو گیا، نظر انداز کر دیا، نہیں حساب و کتاب کیا، خسرہ، تو وہ نقصان میں رہتا ہے. ومن خاف امنا، اور خوف خدا رکھنے والا، جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا، وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. ومن اعتبر ابصر، اور جو عبرت حاصل کرتا ہے وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے. بصیرت کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہو چکی ہے کہ بصیرت کسے کہتے ہیں. یہ ظاہری آنکھ سے دیکھنے کو بصیرت نہیں کہتے. تو من اعتبر ابصر، جس نے عبرت حاصل کی یا جو عبرت حاصل کرنے والا ہے وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد من ابصر فہم، جس نے بصیرت حاصل کی، جو صاحب بصیرت ہو گیا وہ فہیم، عقل مند ہوتا ہے. اس جملے پہ شاید آج وضاحت نہ ہو پائے، لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہم لوگ بہت سوچتے ہیں نا، بات کرتے ہیں فلاں آدمی عقل مند ہے، فلاں صاحب عقل ہے. یہ ہم لوگ اپنے معیار پہ کہتے ہیں، ہم لوگ دنیاوی معیار پہ. امام علی کی نگاہ میں کون عقل مند ہے؟ امام علی کی نگاہ میں کہ جس کے اندر
بصیرت پیدا ہوتی ہے وہ عقل مند. ومن فہم علم، اور جو فہیم ہوتا ہے یہی عالم ہوتا ہے. جو عقل مند ہوتا ہے، فہیم ہوتا ہے، اس معنی میں ان مراحل پہ یہی عالم ہوتا ہے. آئیے یہاں پہ در واقع مولا کائنات نے اس کلمے میں 6 جملے ہیں کہ جو پیش کیے ہیں، اور یہ بہترین نصیحت ہے کہ جو مولا کائنات کی طرف سے ہو. اور یقیناً ہم لوگوں کی عملی زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز چیز ہے کہ جو ایک ایک لمحے ہمارے لیے کام کیے، زندگی کے ایک ایک لمحے ہمارے لیے کام کیے. تو یہ 6 نصیحتیں ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم لوگ اس پہ بات کریں گے. آج پہلے کے 2 جملوں پہ بات کرتے ہیں. ان 6 میں سے من حاسب نفسہ ربحا، جس نے اپنے نفس کا حساب کیا وہ فائدے میں رہتا ہے. ومن غفل عنہا خسر، اور جو اس سے غافل ہو جائے گا وہ نقصان میں رہتا ہے. دیکھیں، یہ حساب و کتاب کا مسئلہ اسلام نے بھی اس پہ بہت زور دیا ہے. اور یہ حساب و کتاب کا مسئلہ نہ یہ کہ اسلام انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے، بہت کامن سینس کی چیز ہے. انسان دنیاوی اعتبار سے کوئی کاروبار کرتا ہے، جاب کرتا ہے، کچھ بھی مالی اعتبار سے اس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو حساب کرتا ہے، حساب و کتاب کرتا ہے. یہ ہمیشہ سے رہا. کیوں حساب کرتا ہے؟ تاکہ اگر ہم لاس میں جا رہے ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں، تو وہیں سے اپنے آپ کو سنبھال لیں. جس غلطی کی وجہ سے نقصان میں جا رہے ہیں اس غلطی کو دور کر دیں، تاکہ یہ نقصان جو ہے فائدے میں تبدیل ہو جائے. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پرانے زمانے میں بھی لوگ حساب و کتاب کے لیے کچھ نہ کچھ وسائل رکھتے تھے. اور آج تو ایک سے ایک سافٹ ویئر پیدا ہو گئے ہیں، سامنے آ گئے ہیں لوگوں نے، تاکہ حساب و کتاب پہ دقیق نگاہ رکھی جا سکے. ایسا نہ ہو کہ کہیں سے حساب و کتاب میں کوئی گڑبڑی ہو اور نقصان ہو. وہ بعض اوقات پہلے جب مینول تھا تو رجسٹر میں کوئی چیز رہ گئی، نگاہ نہیں پڑی، بعد میں معلوم ہوا تو پھر خیال آ رہی، تو ہم جس کو فائدہ سمجھ رہے تھے وہ لاس. اسی لیے ہر آدمی آج سافٹ ویئر کی طرف جانا چاہتا ہے کہ دیکھے کیا ہے، ایک ایک لمحے کی اس کو رپورٹ ملتی رہتی ہے، معلوم ہوتا رہتا ہے کہ کیا ہے کہاں. لہٰذا اسی لیے کہ جہاں پہ بھی مشکلات سامنے آئے فوراً اس کی اصلاح کی جائے اور اپنے آپ کو نقصان سے اور خسارے سے بچایا جائے. اسی طریقے سے اس سے اہم، مال سے اہم انسان کا جسم ہے. انسان کے ذرا سے بھی شک ہوتا ہے، اور اگر نہیں بھی شک ہوتا ہے تو روٹین ٹیسٹ کے اعتبار سے جاتا ہے اور باڈی کا ٹیسٹ کراتا ہے. در واقع یہ بھی ایک باڈی کا حساب کتاب ہے. کوئی بیماری ایسی تو نہیں ہے جس کی توقع نہیں تھی، کوئی نئی بیماری آنے کے چانسز تو نہیں ہیں. یہ سارا کیلکولیشن ہوتا ہے اگر معلوم ہو جائے، تاکہ انسان اسی جگہ پہ اس پرابلم کو روک دے، اسی جگہ پہ اس چیز کو ختم کر دے. زندگی میں انسان کے مال و دولت اہم ترین چیز ہے. ظاہر ہے کہ اس کے بغیر زندگی گزارنا، زندگی کو مینیج کرنا مشکل ہے، سخت ہے، لیکن اس سے اہم انسان کا جسم ہے. لہذا مال و دولت کے حساب سے زیادہ اہم جسم کا حساب و کتاب ہے، اور جسم کے سے زیادہ انسان کے لیے اہم اس کا نفس، اس کی آخرت ہے، اس کی معنوی زندگی ہے. لہٰذا اس سے زیادہ حساب و کتاب آخرت کا، معنوی زندگی کا، یہ انسان کے لیے اہم ہے. لہٰذا اسلام یہ کہتا ہے کہ معنوی زندگی میں انسان کو دقیق سے دقیق، باریک سے باریک حساب رکھنا چاہیے، تاکہ وہ اپنے اعمال کی حفاظت کر سکے. ایسا نہ ہو کہ کہیں پہ وہ سمجھے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، غلط ہو جائے. کہیں پہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو دوسرے اس کے اعمال کو کھا جائے. کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اس کو ایک بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے. ایسا دقیق حساب رکھے تاکہ اپنے آپ کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قول آپ فرماتے ہیں لا یکون العبد مومنا، ایک بندہ اس وقت تک صاحب ایمان، مومن نہیں ہو سکتا ہے حتی یحاسب نفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کا حساب کرے. جب تک اپنے نفس کا حساب نہیں کرے گا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. کیسے حساب کرے؟ اشد من محاسبت الشریک شریکہ، ایک شریک، بزنس کے 2 پارٹنر میں سے ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کا حساب جس سختی سے لیتا ہے اس سے زیادہ سختی سے اپنے نفس کا حساب لے.
اور دوسری مثال جو دی رسول نے وَالسَّيِّدُ عَبْدَهُ، جس طریقے سے ایک سردار اپنے غلام کا حساب لیتا ہے اس سے زیادہ شدید اس کو اپنے نفس کا حساب لینا چاہیے۔ یہ رسول کا حکم ہے کہ ایک مومن کے اندر یہ چیز پائی جانی چاہیے۔ آخرت کا حساب، معنویت کا حساب یہ زیادہ سخت ہونا چاہیے بنسبت اس کے کہ آدمی بزنس میں ایک دوسرے کا حساب لے، کاروبار میں ایک دوسرے کا حساب لے، مالک اپنے امپلائی کا حساب لے۔ ابھی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ غلام والا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعض جگہوں پہ وہ چیزیں اور وہ طرز کسی حد تک باقی ہے ان سب سے زیادہ۔ لہذا قرآن مجید نے اس مسئلے میں بہت واضح اعلان کیا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یقیناً ہم نے تمہارے لیے اوپر محافظ قرار دیے ہیں، نگہبان قرار دیے ہیں کہ جو تمہاری نگہبانی کرتے ہیں، کرامن کاتبین، صاحبان عزت ہیں اور یہ لکھنے والے ہیں۔ کیا لکھنے والے ہیں؟ ہمارے اعمال کے لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ بھی انجام دیتے ہو یہ وہ سب جانتے ہیں، جو بھی ہم انجام دیتے ہیں جانتے ہیں، یہ صاحب عزت ہیں، یہ لکھتے ہیں ان اعمال کو اور یہ ہمارے نگہبان ہیں، یہ ہمارے محافظ ہیں۔ لہذا قیامت کے دن گنہگاروں سے اللہ اس طریقے سے خطاب کرے گا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے کہ جس کو لکھا گیا ہے اور یہ حق تمہارے نقصان میں ہے۔ انسان کے اعمال ہیں، اگر انسان دنیا میں حساب نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ یک باغی روز قیامت جب نامہ اعمال سامنے آئے گا تب اس کو معلوم ہوگا کہ مثلا یہاں پرابلم، یہاں پرابلم، یہاں پرابلم، یہاں پرابلم، یہاں۔ اگر دنیا میں حساب کیا ہوتا تو پہلی ہی پرابلم کو پکڑ لیتا۔ اتنی ساری مشکلات سامنے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پوری لسٹ، یہ پرابلم، یہ تم نے کام کیا اس کی وجہ سے سارے نیک اعمال چلے گئے، یہ کام کیا تم سمجھ رہے تھے کہ صحیح ہے غلط تھا، یہ فلاں پرابلم۔ اس وقت انسان کو تعجب ہوگا۔ لہٰذا روایات میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ ایک روایت پڑھ کے ہم اس بات کو ختم کریں۔ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم فإن عمل خیرا استزاد اللہ منہ وحمد اللہ علیہ وإن عمل شرا استغفر اللہ منہ وتاب الیہ۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارا اپنا نہیں ہے، ہمارے والوں میں سے نہیں ہے۔ کون؟ من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، کہ جو ہر دن اپنے نفس کا حساب نہ کرے۔ جو شخص روزانہ اپنے نفس کا حساب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ خوب حساب کرنے کے بعد اگر کسی خیر کو انجام دیا ہے تو اللہ سے توفیقات میں اضافہ کرنے کی دعا مانگے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ جو ہم لوگ نیک اعمال انجام دے رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق ہے، تو ایک طرف سے اس توفیق میں اضافہ ہونے کی دعا مانگے، دوسری طرف سے جو اللہ کی توفیق ہے اس کے لیے اس کا شکر ادا کرے، اور اگر کسی برے کام کو انجام دیا ہے تو استغفار کرے، توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد وہ اللہ کی طرف پلٹ، کیونکہ گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ کی طرف واپس پلٹ جاتا ہے۔ ایک فلسفہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا ایک انسان نے گناہ کیا، بھول گیا بالفرض، اس نے حساب نہیں کیا، نہیں یاد آیا، اگر اس کو یاد ہوتا تو استغفار کر کے اس گناہ کو بخشوا لیتا۔ بھول کے چلا گیا، اور ایسا ایک نہیں ہوتا ہے، بہت سارے ہوتے ہیں، خاص کر کے جب ایک گناہ نفس مرتا ہے تو پھر انسان دوسرے دن 2 کرتا ہے، پھر 4 کرتا ہے، اس طرح سے فہرست لمبی ہوتی جاتی ہے۔ روز محشر جب وہ سارے گناہ سامنے آئیں گے تو انسان تعجب کرے، کاش ہمیں یاد ہوتا تو یہ گناہوں کو تو ہم استغفار کر کے بخشوا سکتے تھے، کیا ضرورت تھی ساری گٹھری گناہوں کی لے کے ہم یہاں آئے؟ یہ تو ہم اپنی اصلاح کر سکتے تھے، اپنے کو بہتر بنا سکتے تھے، لیکن چونکہ انسان نے اپنا حساب نہیں کیا تو اس کو اصلاً ذہن میں ہی نہیں تھا کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا اس نے، اور اسی طریقے سے
گنہگار اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے اثرات بھی ہیں، جب انسان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے تو نفس مرتا جاتا ہے، وعظ و نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، ہدایت پانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے، انسان اپنی برائیوں کو نہیں دیکھ پاتا ہے، اپنے عیب کو نہیں دیکھ پاتا ہے، محسوس نہیں ہوتا ہے، اپنی برائیوں کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، حسن سمجھنے لگتا ہے، جس کی بنیاد پہ انسان مسلسل خسارے۔ آپ سوچیں کہ کاروبار میں، بزنس میں کوئی انسان ایسا ہو کہ جو لاس کو پروفٹ سمجھے، نقصان کو فائدہ سمجھے، کیا حال ہوگا اس کا؟ کہاں جائے گا؟ یہ کس جگہ جائے گا؟ اب اگر دنیا میں رہ کے ہم برائیوں کو اچھائیاں سمجھنے لگے، عقل پہ پردہ پڑ جائے، آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے، نصیحتیں قبول نہ ہوں، تو ایسی صورت میں کہاں جائیں گے؟ جب آخرت میں نامہ اعمال سامنے آئے گا تو سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک پوائنٹ اور ہے، لیکن وقت نہیں، انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، چونکہ ابھی اس کے 4 جملے بچے بھی ہیں۔ وہ یہ کہ جب انسان حساب کرے تو کیسا حساب کرے، کس چیز کا حساب کرے؟ جب مالی اعتبار سے حساب ہوتا ہے تو بہت سی چیزوں کا حساب ہوتا ہے نا، مختلف جہت سے حساب ہوتا ہے۔ نفس کا حساب اس سے زیادہ وسیع ہے، اور ان ساری چیزوں پہ غور و فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقیہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں ایسی مناسبت جس کا تعلق مذہبی اعتبار سے بھی ہے اور حالات حاضرہ سے بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو توہین ہوئی ہے،
کہ اس سے پہلے بھی اس پہ گفتگو ہوئی، یقیناً نہایت احمقانہ، جاہلانہ، بہت ہی پست قسم کا کام ہے کہ جو انجام دیا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کام کو کرنے والوں کی جو توقع ہے، جو امید ہے، جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ فائدہ بہت ذرا سا ہے کہ اگرچہ یقیناً وہ فائدہ ان کو نہیں مل پائے گا۔ دنیا میں پہلی بار یہ کام نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی لوگ آزما چکے ہیں، لیکن اگر کوئی اس طرح کے لوگ، ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگ، ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہوتی ہے کہ جا کے غور و فکر کریں ان ساری چیزوں پہ، بہت ہی پست قسم کے اور جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ورنہ اگر یہ ماضی پہ غور و فکر کریں تو جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس کے انجام حتیٰ دنیاوی اعتبار سے جس فائدے کے لیے بھی کیا ہے اس تک وہ نہیں پہنچ پایا۔ اس سلسلے میں جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی اور اس طریقے سے مسلسل دوسری حرکتیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان تعصب، اختلاف، تفرقے کی فضا پیدا کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو اقدام ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ ہم اپنی حکومت سے بہت ہی پرامن طریقے سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو بھی ان کی سزا ہے قانون کے اعتبار سے وہ سزا ان کو ملنی چاہیے اور فوری طور پہ گرفتار۔ اگرچہ بعض اقدامات کیے ہیں حکومت نے، اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، لیکن وہ اقدامات انٹرنیشنل لیول پہ جو پریشر ہے اس کی بنیاد پہ یہ اقدامات ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں دو تین چیزیں ہیں کہ جو سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان میں اس توہین کے سلسلے میں مختلف جگہوں پہ احتجاج ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، جوان جذبات میں آ رہے ہیں اور اپنے جو بھی ان کا ایک طریقہ ہونا چاہیے اس سے بعض اوقات باہر بھی جا رہے ہیں۔ بارہا ہم تو ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں، لیکن قوم کے علماء نے، بزرگان نے قوم سے بارہا اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم کو کبھی بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، ہم کبھی بھی ظالم نہیں بن سکتے۔ لہذا جو بھی اس طرح کی حرکت ہے کہ جو حد سے تجاوز کر رہی ہے، کوئی بھی اس سے راضی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف سے یہ بات سوچنے کی ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا، کئی سال گزر گئے، ہر کچھ دنوں کے بعد ایک نئی چوٹ، ایک نئی چوٹ، ایک نئی چوٹ۔ ہم ہر آدمی سے توقع نہیں کر پائیں گے کہ وہ ہر چیز کو برداشت کر لے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ کرے، ہم پھر اس سے یہی کہیں گے کہ نہ کرے۔ کسی پہ ظلم کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن ایک تھرڈ پرسن کے اعتبار سے انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ ابھی کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ وہ پوسٹ ڈال رہے ہیں کہ مثلاً فلاں مہینے میں یہ ایشو، فلاں مہینے میں یہ ایشو، فلاں مہینے میں یہ ایشو، فلاں مہینے میں یہ ایشو۔ ہر کچھ دن بعد ایک نیا ایشو آئے گا تو پھر ایک موقع ایسا آئے گا کہ قوم کے جوان، قوم کے علماء کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے، اور وہ بدترین موقع ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کیسا ہو۔ ورنہ اب تک تو علماء کوشش کر ہی رہے ہیں کہ کہیں پہ شدت یہ ساری چیزیں نہ ہوں۔ لیکن دوسری طرف سے جو جوان حد سے تجاوز کر رہے ہیں یا جو افراد حد سے تجاوز کر رہے ہیں، گورنمنٹ جب ان کو سزا دے رہی ہے تو گورنمنٹ بہت زیادہ حد سے تجاوز کر رہی ہے۔ عموماً اس پیمانے پہ وہ کام کیا جا رہا ہے کہ جو اس لیول کا ہے ہی نہیں، جیسا کہ بھی مشہور بھی ہے اور ہر آدمی کہہ بھی رہا ہے، سب کی زبان پہ ہے کہ سارے فیصلے بلڈوزر سے ہو رہے ہیں۔ یہ تو اور بڑا ظلم ہے۔ حتیٰ جس جرم کی سزا یہ دی جا رہی ہے، کورٹ کے اعتبار سے بھی یہ سزا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ جوانوں نے بعض جگہوں پہ حد سے تجاوز کیا ہے، بعض جگہوں پہ زیادتی کی ہے، لیکن جو زیادتی ہے، جس قسم کے ان کا گناہ ہے، اس کی جو سزا ہوتی ہے وہ ان کو دی جائے، نہیں یہ کہ بلڈوزر سے سارے معاملات حل کیے جائیں، ساری چیزوں کو بلڈوزر سے۔ ایک جملہ ہم عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، ایک بات کی توجہ کیجیے اس بات پہ کہ اگر ہمارے جوانوں کے اقدامات کی وجہ سے کسی بھی پراپرٹی کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ نقصان چھوٹا ہے بنسبت اس نقصان کے کہ جہاں پہ ہمارے سنویدھان، آئین اور قانون کو پائمال کیا جا رہا ہے۔
اس کے مقابلے میں جو اقدامات ہیں وہ زیادہ نقصان دہ. ہم بار بار اس بات کی گزارش کر رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی تجاوز کہیں بھی کسی طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے مقابلے میں جو تجاوز ہے وہ اس سے زیادہ ہے. ابھی ملک میں اس سے بڑے پیمانے پہ جو احتجاج ہو رہے ہیں کہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ جس کا تعلق وہ اگنی پتھ والے مسئلے سے، اس میں بھی تو مسائل پیش آ رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے، کہیں پہ بھی ملک کی پراپرٹی ہے، یہ ملک کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا کوئی بھی عقل قبول نہیں کرتی ہے. غلط ہے، ہمیشہ غلط ہے، ہمیشہ غلط رہے گا. لیکن گورنمنٹ کے رویوں میں دو نگاہ صاف صاف دکھ رہی ہے. گورنمنٹ کے رویوں میں دو نگاہ ایک دم کلیئر اور واضح دکھ رہی ہے. یہ کسی بھی گورنمنٹ کے کام کا طریقہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. لہذا گورنمنٹ اپنے کام پہ اور اپنی روش پہ غور کرے. اور عجیب بات ہے، یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ گورنمنٹ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ قانون کے اوپر عمل کرے، قانون کو نہ توڑے. قانون سے باہر جائیں گے تو یہ ملک کا نقصان ہے اور بہت بڑا نقصان ہے. اس سلسلے میں شیعہ وقف بورڈ اتر پردیش کا ایک بیانیہ آیا ہے، اور اس بیانیے میں اس بات کو کہا گیا ہے کہ جمعہ کی نماز میں کسی بھی طرح کا خطبہ یا تقریر یا کوئی ایسا بیان نہیں دیا جائے گا جس سے آپسی شانتی ویوستھا بگڑنے کی سمبھاونا ہو. ظاہر کب ہوتا ہے؟ اتنے دن سے روز نئے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں ہوتی تو اب تک نہ کہاں کے کہاں معاملات پہنچ گئے ہوتے. دوسری چیز کی مسجدوں میں نماز کے اترکت کسی بھی طرح کے کوئی جلسے کے لیے بھیڑ اکٹھا نہیں کی جائے گی. یہ جو پابندیاں ہیں یہ تھوڑا حد سے زیادہ ہے. شیعہ وقف بورڈ کو یہ پابندی نہیں لگانی چاہیے. دو اعتبار سے غلطی کس کی ہے؟ جس نے توہین رسول کی ہے، اس کے لیے آپ کے منہ سے تو کچھ نہیں نکلا. سیدھی سی بات کہ جس نے توہین رسول کی ہے اس کے ساتھ جو قانونی کارروائی ہوتی ہے کر لیجئے، کوئی ہنگامہ ہی نہیں ہوگا. جس نے توہین رسول کی ہے اس کے ساتھ جو بھی قانونی کارروائی ہونا چاہیے وہ کر لیجئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوگا. دوسری چیز کی جس طریقے سے یہ مسائل پیش کیے جا رہے ہیں ایسے مسائل ہیں نہیں. یہ بلا وجہ نہ کیے ہوئے جرم کا اقرار ہے جو کہ غلط ہے. کہاں پہ ایسا ہو رہا ہے؟ کتنا ایسا ہوتا ہے؟ بعض جگہوں پہ بعض مسائل پیش آئے، ورنہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ابھی بھی وہی پرامن ماحول ہے. اور یہ مسئلہ ابھی کا نہیں ہے، نہ جانے کتنے مسائل ہوئے ہر جگہوں پہ مسلمانوں نے پرامن طریقے سے ان چیزوں کو نبھایا ہے اور آگے بڑھایا ہے تاکہ ملک کی امنیت باقی رہے. تیسری چیز شیعہ وقف بورڈ سے ہم یہ گزارش کریں گے، یہ اتفاقاً آج صبح گفتگو ہو رہی تھی تو ہمارے ایک عزیز دوست کا جملہ ہے اور بہت اچھا جملہ ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ وقف بورڈ کا کام پراپرٹی کا بچانا ہے، دین بچانا آپ کا کام نہیں ہے. خطبے میں کیا ہوگا کیا نہیں کہا جائے گا یہ باتیں کرنا آپ کے بس کا کام نہیں ہے، کیونکہ آپ کی وہ فیلڈ نہیں ہے. آپ جائیے وقف کے راستے میں، پراپرٹی خراب تو نہیں ہو رہی ہے، اس پہ ناجائز قبضہ تو نہیں ہو رہا ہے، بک تو نہیں رہی ہے، انتظامات تو خراب نہیں ہیں، کن چیزوں کی ضروریات ہیں، وقف بورڈ اس فیلڈ میں کام کرے. اس کا دائرہ بھی اتنا ہے. جس دن یہ طے ہوگا کہ وقف بورڈ آ کے یہ طے کرے کہ خطبے میں کیا ہوگا، مجلس میں کیا ہوگا، اس دن آپ نااہل ہو جائیں گے. اس لیے کہ آپ علمی اعتبار سے اس لائق ہیں ہی نہیں کہ آپ علمی میٹر پہ گفتگو کریں، آپ نااہل ہیں اس کے لیے. پھر وہاں سے آپ کو ہٹایا جائے گا، اسلامک اسکالر کو لا کے وہاں بٹھایا جائے گا، وہ طے کریں گے کہ کیا باتیں ہوں گی. اس چیز کے لیے نااہل ہیں آپ، اس باتوں کو نہ کریں. بہرحال یہ بیانیہ مختلف اعتبار سے بہت ہی عجیب کوشچن مارک ہے کئی چیزوں سے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ وہ مسئلہ ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے پہلے قدم پہ ہم کو شدت سے اس قدم کی اصلاح کرنی چاہیے کہ مسجد میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، خطبے میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا،
یہ چیزیں طے نہیں کی جائیں. ہاں بہت ہی ہو سکتا ہے آپ منتظمین سے کہیں کہ آپ امن و امنیت کو باقی رکھیں. اس کے آگے آپ زحمت نہ کریں، یہ آپ کے لیے بھی مفید ہے اور قوم کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی مفید ہے. بہرحال ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ایک مجموعی ہمارے حالات ہیں اور ہندوستان کے حالات ہیں، یہ بہرحال تشویشناک ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کے ان حالات کو بہتر کرنے کی طرف آگے بڑھیں، کیونکہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ملک ہمارا ہے، اس عوام کو اسی ملک میں رہنا ہے. جو لوگ یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں، یہ جیسے ہی وقت پڑتا ہے یہ ملک کے باہر بھی نکل جاتے ہیں، لیکن جو عوام ہے اس کو اسی ملک میں رہنا ہے، اسی ملک میں اس کو زندگی گزارنی ہے. لہٰذا ملک کی حفاظت، اس کی امنیت کا خیال رکھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آخر میں ایک بہت عجیب مسئلہ سامنے آیا ہے کہ جو کہ ہوتا بھی رہتا ہے، جلدی سے اس کو ذکر کر کے اور گفتگو کو ختم کریں. اسرائیل نے، دنیا سپر پاور سمجھتی ہے اسرائیل کو، ہے بہت بڑا ہے، بہت سوچیے دیکھیے اس کی اوقات کتنی ہے. اسرائیل نے ایک 2 سال کے بچے حمودی مصطفیٰ کو اریسٹ کر لیا ہے. 2 سال کے بچے کو، یہ اس کی حیثیت ہے اور اس معیار پہ پہنچ گیا ہے. ایک بیان میں یہ آیا ہے کہ جو قابض فوج ہے اس نے 2 سالہ بچے حمودی مصطفیٰ عماش کو حراست میں لیا ہے اور اکیلے اس کو مین ہولز میں لے گئے ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس بچے نے چوکی پر فوجیوں کی توہین کی. 2 سال کے بچے نے چوکی پہ فوجیوں کی توہین کی ہے. اگر 2 سال کا بچہ فوجیوں کی توہین کر دے تو تم کو مر جانا چاہیے. اب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فلسطین چھوڑ کے چلے جاؤ، تمہیں مر جانا چاہیے. اگر 2 سال کے بچے میں یہ شعور پیدا ہو جائے کہ تم ذلیل ہو تو تم کو اپنی ذلت کے احساس سے مر جانا چاہیے تھا. اور مسئلہ 2 سال کے بچے کا نہیں ہے. 5 جون کو ایک فوجی چوکی پر تعینات قابض فوجیوں نے 3 سال کے بچے یوسف سند کو زبردستی اس کے کپڑے اتار کر پکڑ لیا. 2 سال اور 3 سال کے بچوں پہ جب ظلم ہونے لگے، کس گناہ میں ان پہ ظلم ہو رہا ہے؟ اور وہ کہاں ہے دنیا کی تنظیمیں کی جو ہیومن رائٹس اور خاص کر کے بچوں کے حقوق کے لیے دعوے بھرتی ہیں؟ کہاں مر گئے وہ لوگ؟ ان کو یہ حقوق نہیں دکھائی دیتے ہیں، یہ ظلم نہیں دکھائی دیتا ہے ان کو. دنیا ایک خاص پالیٹکس پہ چل رہی ہے جہاں پہ معاملہ اس پہ نہیں ہے کہ ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، معاملہ اس پہ ہے کہ کون ہمارا ہے کون غیر ہے. زمانے جاہلیت میں جس طریقے سے عرب کے بدوؤں میں تعصب پایا جاتا ہے، آج بھی اسی تعصب کی بنیاد پر معاملات حل ہو رہے ہیں. لہٰذا یہ وہ مراحل ہیں کہ جہاں پہ ہمیں اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھنی ہے، شعور سے بھی کام لینا ہے، اور جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ ہمیں بولنے سے اور بیان دینے سے چوکنا نہیں ہے، ورنہ ظلم بڑھتا جائے گا. اور ظلم جب بڑھتا ہے کس مقام تک پہنچ جائے اس کا کوئی احساس نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اس پہ عمل کریں، تاکہ حد اقل روز محشر ہم اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکیں. سوال ہوگا ہم سے کہ اتنا ظلم ہو رہا تھا، تم کہاں چپ تھے، تم کیوں چپ تھے؟ لہٰذا ہم اس حساب سے اپنے زندگی اور نظام کو آگے بڑھائیں کہ ہمیں روز محشر شرمندہ نہ ہونا پڑے. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.